دیکھیے ایک تو ہے اس کا ایک ہم نے جو تنظیمی نظام قائم کیا ہے، جیسے ہی کوئی شخص تنظیم میں آتا ہے ہم پہلے 7 دن کی ایک تربیت گاہ اس کے اوپر لازم کرتے ہیں کہ ان دی فرسٹ اپنی جو بھی ان کی فرصت ہو 7 دن نکالیں، ریزیڈینشل تربیت گاہ 7 دن ہمارے یہاں ہوتی مبتدی کی، تاکہ ہم انہیں تنظیم کی چیزوں سے واقف کرا دیں، پوری طریقے سے بات سمجھ لیں۔ تو پھر یہ کہ اس کے کچھ بعد اس سے رپورٹیں لیتے ہیں، نمازوں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے، اپنا معاملہ تلاوت کتنی کر رہے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو بالکل نئے آتے ہیں، ان کے عادی نہیں ہوتے، انہیں عادی بنانا ہے ان چیزوں کا۔ پھر یہ ہے کہ اس کے بعد اور تربیت گاہیں وقتاً فوقتاً ہوتی رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ہفتے وار اجتماعات ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے درس قرآن اور درس حدیث یہ چیزیں چلتی ہیں، ان کے ذریعے ہی سے یعلمہم الکتاب والحکمہ جو ہے یہی ذریعہ ہے کہ جس کے تحت ہم لوگوں کی تبدیلی لائیں گے، ان کی ذہن میں، سوچ میں، فکر میں، عمل میں۔ نہیں ریزسٹنس تو ہے، کیوں نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ٹیلی ویژن میرے لیے بینڈ ہے؟ کوئی آخر وجہ ہے؟ 15 مہینے میرا پروگرام الہدیٰ چلا اور پوری دنیا نے مانا کہ وہ مذہبی پروگراموں میں وہ ٹاپ کا پروگرام تھا، ایک میسج آ رہا تھا، بھائی بینڈ وجہ ہے نا آخر۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہی ریزسٹنس ہے، راستے روکو، بند کرو ان کے راستے۔ لیکن یہ ہے کہ اصل ریزسٹنس جو ہو رہی ہے اس وقت وہ ہو رہی ہے گھریلو سطح پر۔ ایک شخص رشوت لے رہا تھا، وہ عیش کر رہا تھا، بچے بھی عیش کر رہے تھے، اب اس نے رشوت چھوڑی ہے، جنگ تو گھر میں شروع ہوئی ہے، تمہارا دماغ خراب ہو گیا۔ وہ جو پہلے حلوے بانڈے کھاتے تھے اور پراٹھے انڈے ملتے تھے، اب سوکھی روٹی ملتی ہے، تو وہ تو وہاں ہوگا۔ والدین ناراض ہوتے ہیں اس لیے کہ تمہیں تقویٰ کا ہیضہ ہو گیا ہے۔ اچھا کسی کے ہاں پردہ نہیں تھا، وہ اپنے پردہ نافذ کرتا ہے گھر کے اندر، برادری کے اندر اس کا مقاطعہ ہو جاتا ہے کہ یہ ڈکو ہو گئے، یہ لوگ یہ کیا ہو گئے ہیں۔ تو یہ سوشل جو ہے اس وقت سب سے بڑی ریزسٹنس، افراد کی تربیت اس سے ہوتی ہے۔ وہ ایکچولی ایک آدمی کو ہٹ کرتا ہے ڈائریکٹلی اس کی معاملات کے اندر۔ تو کاروبار میں ہے، کوئی شخص بینک کے اندر ملازم تھا، 15,000 روپے مہینہ لے رہا تھا، اب اس نے وہ بینک کی ملازمت چھوڑ دی ہے کہ 5,000 روپے پہ گزارا کر رہا ہے۔ اب کیا ہو رہا ہوگا اس کے ساتھ آپ اندازہ کیجئے، اس کے والدین، اس کے گھر والے، بیوی بچے، اس کا جو ایک جنگ ہوگی اس کے ساتھ چومکھی جو اسے لڑنی پڑ رہی ہے۔ یہ ریزسٹنس ہے۔ نظام تو اس وقت ریزسٹنس شو کرے گا جبکہ نظام کو خطرہ محسوس ہو جائے کہ ناؤ دے آر اسٹرانگ انف، کہ اب یہ ہمارے لیے خطرہ ہے۔ اسی لیے حضور کی دعوت پر پہلے 4 برس کوئی ری ایکشن نہیں تھا سوائے اس کے پاگل ہو گئے، دماغ خراب ہو گیا، اور وہ بھی کسی اور سے نہیں کہا، صرف حضور سے۔ For 4 years all the persecution was number 1 verbal only، زبان سے، اور ہاتھ سے کچھ نہیں، کسی کو مارا نہیں، کسی کچھ نہیں کہا، اور نمبر 2 it was centered at the person of the leader۔ اس کی قوت ارادی کو کچل دے تو کام ہی ختم ہو جائے گا۔ If his will power is crushed تو کسی اور کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جب انہیں محسوس ہوا کہ نہیں یہ تو کھڑے ہیں اور ہمارے اب نوجوانوں تک بھی بات پہنچ گئی ہے، نوجوان ہمارے ایمان لا رہے ہیں، ان کے گرد جمع ہو رہے ہیں، اور ہمارا جو غلاموں کا طبقہ ہے وہ تو سمجھیں بارود کا گودام ہے، اس میں یہ بات پہنچ گئی تو کسی وقت بھڑک اٹھے گا معاملہ۔ تب انہوں نے پھر فزیکل پرسیکیوشن شروع کی ہے، پھر مارنا شروع کیا، پیٹو ان کو، مارو، بھوکا رکھو۔ جو اونچے گھرانوں کے نوجوان تھے انہیں بھی گھروں میں بند کیا گیا، جکڑ کے رکھا گیا۔ حضرت عثمان بنو امیہ کے چشم و چراغ، ان کو جو ہے ان کے چچا نے ایک چٹائی میں لپیٹا اور دھواں دے دیا جس سے کہ دم نکل رہا تھا ان کا۔ پھر تبھی تو وہ مجبور ہو کر گئے ہیں، ہجرت کی انہوں نے، اور ہجرت حبشہ کی ہے انہوں نے، حضور کی صاحبزادی ان کے نکاح میں تھی اور دونوں نے ہجرت کی۔ مصعب بن عمیر کو مادرزاد برہنہ کر کے گھر سے نکال دیا گیا، اور جو غلام تھے انہیں جس طرح پیٹا گیا ہے۔ یہ سب کچھ ہوا جب انہیں محسوس کیا اب خطرہ ہے۔ تو اس لیے جب تک وہ خطرہ محسوس نہیں ہوتا تو کوئی نہیں، بس زبان کو اڑا دیا جملوں کے اندر، یہ ایسے چھوڑے ان کو، کوئی کیا ہے دماغ خراب ہو گیا ہے، قاسم کا سایہ ہو گیا، شاعر ہے، ساحر ہے۔ تو یہ تھا مسئلہ۔